تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اب جو کچھ کر کے آئے ہو وہی تمہاری نیکیاں کام آئیں گی۔ اگر نمازیں پڑھتے رہے ہو تو قبر منور ہو جائے گی، اگر روزہ رکھا ہے تو قبر میں دل بہلانے کا سامان ہو جائے گا، اگر حج کیا ہے تو تنہائی دور ہو جائے گی قبر کی، اگر زکات دی ہے تو تمہارا دل خوش کرنے کا سامان ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نماز کو شکل عطا فرمائے گا، روزے کو شکل عطا فرمائے گا، حج کو زکات کو شکل عطا فرمائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے یہ باقاعدہ میت کے رہیں گے، ان کے نیکیاں قبول کی ہے اللہ نے تو ان کو وہ شکل دے گا۔ نماز روزہ حج زکات یہ تمہارا قبر میں دل بہلائیں گے۔ مگر مولانا سب باتیں کرو، نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ دھندے کی بات کرو، 56 کروڑ کی چوتھائی کیسے آئے؟ ہائے دولت، ہائے دولت، جتنا بھی ہو سب میرے پاس آ جائے، اس کا مال بھی اپنا مال، اپنا مال بھی اپنا مال۔ یہ کیا ہے ہائے ہائے دنیا کی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ جمع کرے رہو، جمع کرے رہو، نہ دیکھ رہے حلال نہ دیکھ رہے حرام، جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہاں خبر بھی باقاعدہ اعلان کر رہی ہے، اے دنیا دار جمع کرتا رہے تو مال، یہاں قبر میں باقاعدہ کیڑے مکوڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سیٹ ایسے جلدی آ، تیرا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، یہ غفلت اچھی بات نہیں میرے بھائی، توبہ کرو اور یاد الہی سے اپنے آپ کو سنوار لو، کیڑے مکوڑوں کی خوراک نہ بنو، کیڑے مکوڑوں کی خوراک نہ بنو۔ بے نمازیوں کے بارے میں اگر میں آپ کا وقت لوں تو آپ سنیں گے کہ چلے جائیں گے اٹھ کے، جانے والے جا چکے، نہیں جانے والے بیٹھے، جانے دو ان کو، ان کا کام ہے جانا اور ہمارا کام ہے سننا۔ بولو امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ بولو بھائی، حنفی ہے نا؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے بے نمازیوں کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے فتویٰ آپ کا یہ ہے کہ قید میں ڈال دو، یا تو وہ توبہ کر کے نمازی بننے کے لیے اعلان کرے تو اس کو آزاد کرنا بھائی، ورنہ اس کو قیدی میں رہنے دو، ساڑے جائے گل جائے مر جائے مگر اس کو آزاد نہ کرنا۔ کہا حضور اتنا سخت فتویٰ؟ کہا ہاں، اس لیے کہ ایک بے نمازی عام انسانوں کی طرح ٹہلے گا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی بے نمازی بنائے گا، لہذا ایک بے عمل کو جو ہے قید کر دو تاکہ دوسرے بے عمل نہ ہونے پائے۔ اور آگے بڑھو، امام شافعی کو مانتے ہو؟ ہاں بے شک، چاروں امام برحق ہے، شافعی حضرات امام شافعی کو مانتے۔ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ فرماتے بے نمازی واجب القتل ہے، اس کا قتل کر دینا واجب ہے، اس لیے خدا رسول کا جو نافرمان ہے وہ مرتد کے حکم میں ہے، لہذا اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے۔ امام باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی گندے جانور کے پاس سے جب گزرتا ہے نا، گندا جانور خنزیر، جس کو دیکھ کے آپ تھو کرتے ہکالتے کہ نہیں ہکالتے؟ کوئی پیار کرتا ہے کیا اس کو گلے لگاتا ہے؟ وہ بے نمازی کو دیکھ کے ہکالتا ہے، بے نمازی بھاگ، تو میرے پاس کیسے آ گیا؟ جھڑکتا ہے، بھگاتا ہے۔ کسی اہل نظر نے اس سے کہا یا اشرف المخلوقات کو تو جھڑک رہا؟ کہا ہاں، اس لیے جھڑک رہا ہوں کہ یہ خدا کا نافرمان ہے، اور جو خدا کا نافرمان ہے پتہ نہیں کس وقت اس پر قہر الہی نازل ہو، اگر یہ میرے پاس رہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اس کے ساتھ جائے گناہ میں عذاب میں شامل نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اپنے پاس سے بھگا رہا ہوں۔ سن رہے ہو فتوے؟ غوث اعظم کے ماننے والے ہو؟ بولو بھائی، کیوں اب بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ اب نیند نہیں آ رہی؟ بھاگ گئی نیند؟ غوث پاک کے شہدائی ہونا الحمدللہ، سب غوث کے دیوانے ہیں، مگر بے نمازیوں کے لیے غوث پاک کا فتویٰ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازیوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو۔ کہا کرے دفن؟ کہتے ڈال دو ایسی چوراہے پہ، چیل کوے کھائے، کتے بلی گھسیٹے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ بے نمازی یہ ایسا ہے جو خدا رسول کا نافرمان ہے، اس کو جد باقاعدہ تک اسی طریقے سے رہنے دو، اس لیے کہ وہ قبرستان میں جائے گا تو نیک روحیں جو قبرستان میں ہیں ان کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث مبارکہ سناؤں. من ترک صلاۃ متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، من ترکہا فقد ہدم الدین. او کما قال، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے. جو اس کو قائم رکھے گا وہ اپنے دین کے کھمبے کو قائم رکھے گا. اب دین کا کھمبا ہی نہیں رہ گیا تو چلاتے رہو دین 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 تو کیا ہوتا؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے بھائی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سچے دل سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور التجا کرو مولا غفلت جو ہوئی اس کو معاف کر دے اور ہمیشہ کے لیے ایسی توفیق دے دے کہ سارے کام دنیا کے چھوٹا کرے، نماز نہ چھوٹنے پائے. پڑھ لو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد کما تحب و ترضا بیان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی وقت اتنا ہے، ایک ہی پروگرام ہوتا ہے تو ایک تقریر میں کیا کیا آپ کو سناؤں؟ جتنا آپ کو سننا تھا اتنا سنا دیا. فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سبحان اللہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا بیان کیا. میرے آقا فرماتے میری امت میں اگر کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ اللہ ان کو نبی بناتا، مگر میں خاتم النبیین ہوں، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. سیدنا عثمان ذو النورین ان کے فضائل و مناقب، حضرت شیر خدا کے فضائل و مناقب، اللہ اکبر. کون نہیں جانتا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ الصمد کہ جن کی حیا کو دیکھ کر کے آسمان کے فرشتے حیا کرتے. یہ ہے فاروق حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں دی. اللہ تعالیٰ شیر خدا کی شان، خاتون جنت، آپ کی شریک حیات ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت شیر خدا کے بارے میں میرے آقا فرماتے من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا علی اس کے آقا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بولو یہ فضائل و مناقب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے بھائیوں کو باقاعدہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیر خدا کی نماز عصر قضا ہو گئی، سنا ہے نا؟ تو آپ پر کیا گزرا؟ اللہ اکبر نہیں برداشت ہوا، نماز عصر قضا ہوئی تو آنکھوں نے آنسو بہا دیے. کیوں قضا ہوئی وہ بھی سنا ہے آپ نے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں آپ کے جان میں اپنا سر انور رکھ کر کے. آقا کے آرام میں خلل نہ ہو. خادم ہو تو ایسا ہو، عاشق ہو تو ایسا ہو. نماز قربان کر دی، نماز چلی گئی، غم صدمہ اتنا ہوا کہ آنکھوں نے آنسو بہانا شروع کر دی. ایک قطرہ رخسار مصطفیٰ پہ پڑا، آنکھ کھول کر کے فرمایا اے علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ یا حبیبی یا رسول اللہ کسی اور چیز کا صدمہ نہیں، میری نماز عصر قضا ہو گئی، میری نماز عصر قضا ہو گئی. اے میرے ایمانی بھائیو، کتنے وقت کی نمازیں کھاتے ہو تم؟ کتنے وقت کی نمازیں قضا کر رہے ہو؟ کبھی غور کرتے ہو؟ اللہ ہم کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیر خدا کی نماز عصر قضا ہوئی، آنکھوں نے آنسو ٹپکائے. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ نماز عصر قضا ہو گئی. تو میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو کیا ادا؟ علی قضا پڑھنا چاہتے ہو کیا ادا؟ اللہ اکبر. تو کیا فرمایا میرے آقا آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیوں ادا ہی پڑھوں گا، قضا کیوں ادا ہی پڑھوں گا؟ میرے آقا نے کیا کیا؟ کچھ حکم دیا نہیں، دستے مبارک کا اشارہ کیا کس کی طرف؟ ڈوبے ہوئے سورج کی طرف. ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا تو سورج ڈوبا ہوا واپس آیا. اتنی دیر کے لیے واپس آیا کہ حضرت شیر خدا نے اطمینان سے نماز عصر ادا کی.
اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا اعجاز ہے، اور شیر خدا کی یہ بارگاہ رسالت میں مقبولیت اور محبوبیت ہے کہ آپ کے لیے سورج کو واپس بلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت کچھ ہے، اب کھڑے ہو جاؤ۔